السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ ایز وی سپیک 7-8 گھنٹے سے ہم نے دیکھا ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے زمان پاک لاہور میں، پولیس کی بھاری نفری آئی ہوئی ہے، کلیشز چل رہے ہیں ورکرز کے ساتھ، آنسو گیس چل رہی ہے، پہلے ایک واٹر کینن چلتی رہی، اس کا پانی ختم ہو گیا، دوسری واٹر کینن آئی ہے۔ ایز وی سپیک ابھی پتہ یہ لگا ہے کہ جو سی سی پی او لاہور، وہ ڈی آئی جی آپریشنز، فریش نفری، سارا کچھ وہاں پہنچ گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر قیمت پہ آج ہی اریسٹ کریں گے عمران خان کو۔ اور پہلے ہم نے کچھ اندیا ملا تھا جب شاہ محمود قریشی نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں سچویشن پتہ لگے، ہو سکتا ہے ہم گرفتاری دیں لیکن ہم پہلے لیگل اس کو دیکھیں گے، اپنی ٹیم کو کنسلٹ کریں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہوئی جب شبلی فراز اور دوسرے سے کچھ سینئر رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ ایک ایمرجنسی ہیئرنگ مل جائے اور آج ہی اس کو انٹرٹین ہو جائے، تو اس پہ اعتراض لگا دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور کہ جی بایو میٹرکس نہیں ہوئے ہوئے عمران خان کے سگنیچرز والا ایشو تھا، اور کل اس کی ہیئرنگ رکھی ہے۔ اگرچہ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، انہوں نے باقی اپنا روسٹر سارا کینسل کر دیا، لیکن کل اس کیس کو وہ سنیں گے۔ سو دا وے اٹ لکس، گورنمنٹ کے پاس شاید آج ہی کی رات ہے، بیکاز ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اگر تب تک عمران خان گرفتار نہ ہوئے ہوئے تو پھر شاید ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے۔ 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بڑی بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی آج تک انتظار کیوں کرتی رہی؟ یہ وارنٹ تو کافی دن پہلے ایشو ہوئے ہوئے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ آج یہ ہوگا۔ کیا ان کی طرف سے لیپسز ہوئے؟ کیا ہوگا اگر عمران خان آج گرفتار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تب کیا ہوگا؟ اور یہ سارا ایک کافنی جو بن گئی ہے، یہ کہاں جا کے رکے گی؟ کیا پہلے ہم نے دیکھا توشہ خانہ کی بات نکلی، پھر یہ وارنٹس دیکھے، ساری ڈیبیٹ جو پورے ملک میں ہو رہی تھی اکانومی کے اوپر سے وہ ہٹ گئی، جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی الیکشن کے ہونے نہ ہونے پہ وہ ہٹ گئی، اور سارا فوکس آ گیا عمران خان کی گرفتاری پہ، ان تمام چیزوں پہ۔ کیا جان بوجھ کے، جس کو وہ ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں، فلیئرز پھینکے جا رہے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یا اب یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا؟ صرف عمران خان اور پی ایم ایل ٹسل کا نہیں، کیا ڈیموکریسی کا جس کرائسس میں ہم جا رہے ہیں، کیا ادھر بھی یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا؟ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے، ایکس گورنر سندھ، اسپوکس پرسن ٹو مریم نواز شریف اینڈ نواز شریف، اور سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے صاحب ہیں، چیف آف سٹاف ٹو عمران خان، اور اوبویسلی سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے۔ آپ دونوں کی اجازت سے میں پہلے کوئک کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں شعیب شاہین صاحب کا، جو پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے۔ السلام علیکم شعیب صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یار یہ بتائیں، اتنا کرائسس کیا ہے؟ جو گورنمنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی خان صاحب اس لیے نہیں گرفتاری دینا چاہتے، بات بیل شیل کی نہیں ہے، جیل کی نہیں ہے، کہ اگر گرفتاری دیں گے تو ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، انڈائکمنٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ ٹرائل ہوگا اور ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ اور دوسرا کہ اگر ایک باری وہ حراست میں آ جاتے ہیں تو صرف ان پر کوئی 76-78 ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں، تو پھر گورنمنٹ کے پاس یہ موقع مل جائے گا کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری عدالت سے تیسری، اور جہاں جہاں ایف آئی آر کٹی وہاں پہ تو خوار کر سکتے ہیں اگلا مہینہ 1.5 مہینہ، جو خاص طور پہ الیکشن تو خیر میرا نظر آتا ہے کہ شاید نہ ہی ہوں گے، لیکن اگر پنجاب کے الیکشنز بھی ہونے ہیں، کے پی کے اگر ہوتے بھی ہیں، تو یہ جو مہینہ 1.5 مہینہ ہے، دے ول میک شور کہ عمران خان صرف بھگتتے رہیں، ایک تھانہ دوسرا تھانہ، ایک عدالت دوسری عدالت۔ یہ دونوں باتوں میں ذرا ہمیں سمجھا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، اور 78 کے قریب ایف آئی آر ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایک لیڈر کے خلاف اتنے مقدمات بن جائے، اور وہ بھی 144 کی خلاف ورزی، کوئی توشہ خانہ۔ اب توشہ خانہ کا جو حشر ہم نے دیکھ لیا ہے، جس میں جو جرم ہے، اب آج تو شاید فقان عباسی کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے بھائی جو رول کے مطابق جس نے لیا ہے وہ کوئی جرم نہیں، اگر کسی نے بنانا ہے بنائے۔ ہاں، جو رول کے خیر توشہ خانہ کے احبام میں تو سارے ننگے ہیں، مجھے ذرا یہ لیگل یہ 2 چیزیں بتا دیں۔ جی میں اس پہ آ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، اس میں صرف حاضری کا یہ وارنٹ آف اریسٹ ہے۔ اب 2 دن ہوگی، 4 دن ہوگی، 5 دن ہوگی، ضمانتیں ہو جانی ہے۔ کسی کیس میں کوئی ایسا جان نہیں ہے جس میں یہ کہیں کہ ان کی سارے بیلیبل افینسز ہیں۔ کوئی دہشت گرد تو وہ ہے نہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبا چوڑا یہ چلا سکیں گے۔ لیکن اگر یہ چلاتے بھی ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اور ان کو الیکشن کمپین کرانے کا موقع نہیں؟ اگر آج ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں میکسیمم اگلے 48 یا 72 گھنٹے میں بیلز ہو جائیں گی؟
میکسیمم میری رائے میں، کیونکہ یہ سارے اویلیبل افینسز ہیں، صرف حاضری کا ایشو ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک کورٹ کی جورسڈکشن سے دوسری کورٹ کے حوالے، اور یہ جو باقی ہے وہ بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی جو ان کے ایک مجرم کو، ایک قاتل نوید کو اویلیبل ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ فیسلٹی دے دو، فرد جرم عائد لگانی ہے، ایویڈنس کرنی ہے، جو کرنا ہے وہ کر لو، اور وہ اس تاریخ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ایکسپرٹ اوپینین میں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ خوار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کیسز ہی وہ نہیں ہے، اور اس میں ایسی کوئی جان نہیں ہے جس کو یہ سمجھا جائے کہ اس میں. چل بہت شکریہ شعیب صاحب، بہت شکریہ. شبلی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر یہ آپ کے لائرز، آپ ہی کے جو ہمدرد لائرز ہیں، وہ کہتے ہیں، سینئر لائر ہیں ویسے بھی، ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں میکسیمم 2 دن کی خواری ہے، یہ آگے خوار نہیں کر سکتے، تو پھر گرفتاری کی اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ دے دیں. پھر واٹ از دا ایشو کہ کلیش ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں مالک، میرا تو خیال تھا کہ آپ کو بات یہ اٹھانی چاہیے تھی ایز اے ٹرو جرنلسٹ کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے، جو ایک فاشسٹ ٹینڈنسی ہے، جس میں کہ ادھر بھی آ جائیں گے، پہلے میرا سوال کا جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، جو بھی یہ ہوا ہے پچھلے 10 مہینوں میں، جس طرح کی لالسنس کریٹ کی ہے، جس طرح کا تشدد پرسیکیوٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ تو ان سے پوچھوں گا، وہ تو میں ان سے پوچھوں گا. ان کو تو کوئی شرم ہے ہی نہیں نا، تو ان سے پوچھنا بیکار ہے. یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فریولس کیسز ہیں، جس طرح شاہین صاحب نے کہا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، جس کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کوئی نہ عمران خان دہشت گرد ہے، ہم آتے ہیں پیشی کے لیے، ہم پہ ایک سیکنڈ والے بی پیشنٹ، وہ آتے ہیں، ہم ادھر حاضری دینے جاتے ہیں، ہم پہ 2 پرچے اور ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں وارنٹ دینے آتے ہیں، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، ہم پہ 2 پرچے اور ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک ہائیسٹ لیول آف پرسیکیوشن جاری ہے. میرا سوال بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے نا؟ نہیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے، مطلب کہ آپ ہمارے لیے نہ ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں میں اس لیے کہ آپ جرنلسٹ ہیں نا بھائی. میرا سوال بڑا سمپل ہے، میں نے اسی لیے ایک ایسے لائر کو لیا ہے جو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا لائر ہے. نہیں، ہم نے اس کی بات، سارا پاکستان سوال بڑا سمپل ہے، کون کہاں کھڑا ہوا. میں جینوئنلی سمجھ رہا تھا ان سے بات کرنے سے پہلے، میرا جینوئنلی خیال تھا کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ خوار کریں گے، اور شاید اب یہ لمبا پھنسائیں گے، یہ ادھر الیکشن ہونا ہے. آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1-2 دن میں بیل ہو جائے گی، یہ اس سے بڑا خواری نہیں ہے. لیگل پوزیشن تو ہے، تو پھر اس کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم جب خان صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہوئی تھی، ہمیں یاد ہے کہ ہم پچھلے کوئی تقریباً جب اس حملے تک ہم روز کورٹس میں جاتے تھے، لوور کورٹس میں بھی ہم گئے ہیں، آپ کے پاس فوٹیجز ہیں، ہم نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں. جب خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ ان لوگوں نے کرایا، کیونکہ الیکشن میں تو یہ جیت نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو ہم الیکشنز میں ایک تو اب کیا آپ گرفتاری نہیں دیں گے؟ یار آپ کو تو آج بات ہی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے جس پارٹی کو گرفتاری نہیں دیں گے. تو ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے تھے. میری بات سنیں ایک سیکنڈ، جسٹ ویٹ زبیر، you have nothing to be proud of, so please relax. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ادھر ہم F8 کی جو عدالت تھی اس میں انسیکیور ہے، ہم ادھر کی عدالت میں آئے، ہم F8 کی عدالت میں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے سچویشن میں یہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرن اگر ہوتے تو آپ ریلیز میں نہ نکلتے، آپ سلو موونگ ریلیز میں ہیں، آپ انڈائٹمنٹ نہیں چاہتے کہ فردر جرم آئے. نہیں دیکھو کیا ہے عمران خان نے. آپ سیکیورٹی کیوں نہیں دیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بتا دوں وہ کیوں نہیں چاہتے. بیسیکلی ڈرتے ہیں. جیل سے کیا جیل میں بتا دیتا ہوں. یہ کمرہ سے بھاگا کون ہوا ہے؟ شہباز، جس کے تم نمائندے ہو، جس کے اسپوکس پرسن ہو. بھائی ہم بھی اپوزیشن میں تھے، یار ہم نے آپ کے ساتھ یہ کام کیے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کام کیے تھے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ آپ نے کیا کام کیا چور تھے نا؟ ایک سیکنڈ، ہم نے تو کیا ہی نہیں. ایک وقت اچھا بولنے دینا، بولیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا ہے بولنے کو. رانا ثناء اللہ کا فواد چودھری اور اسد عمر نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ جعلی کیس تھا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں. ڈرگز رکھوائے تھے آپ نے، اور کلمے پڑھے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. جنہوں نے رکھوایا آج آپ کی حکومت ہے، معلوم کرائیں کہ کنہوں نے رکھوائے ہیں.
آپ کی حکومت ہے, کسی کو پکڑوائے نا. کس نے رکھوائے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا, یہ ان تو کی پھر کیوں حکومت کہہ رہے ہے. ہیں؟ اوہو ان کی حکومت ہے. یار یا تو حوصلہ کریں, بتائیں کس نے اچھا رکھوائے. میں بتاتا ہوں جس نے بھی رکھوائے تھے. شہریار افریدی نے کلمے پڑھے تھے ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کلمے پڑھے تھے یا نہیں؟ مقدمہ کرائے نا, کس نے روکا آپ کو؟ پہلے یار پلیز تھوڑے سے آپ شرمندگی کی بات کر رہے تھے نا. ایگزیکٹلی. سو ڈونٹ ٹیل می کہ واٹ از فیسزم. فیسزم کی تو اگر ایگزامپل لینی ہے نا, اور ہٹلر کے بھی ان کے جنریشنز کو آنے والے کو بتانے, تو آپ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہو؟ الیکشنز بالکل ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں اوکے لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ. اپریل 30th از the date. الیکشنز ہونے چاہیے پنجاب کے. یہی آپ چاہتے تھے. آج اتنا زیادہ, میں آپ کی طرح یہ نہیں کہ ہر چیز کو رائٹ اور رانگ کو تمیز نہ کر اتنا سکتے. زیادہ زور جو آج ہو رہا ہے عمران خان کے اریسٹ پہ, کیوں؟ یار آج کی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے اٹیمپٹ. ابھی جو لاسٹ کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے لائیں, کہا ہے کورٹ نے کہا ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے, یہ جو بھی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈرتے نہیں تو ہی شوڈ. اور ابھی جیسے لوئر نے کہا تھا, جب کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ واپس آئیں, اور پھر کورٹ نے اشتہاری قرار دے دیا, وہ نہیں آئے. مریم نواز کا مجھے اب تک وہ بیان یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ عمران خان سے ان کو جان کا خطرہ ہے, اگر جان کی گارنٹی دے دیں تو وہ شام سے پہلے پاکستان آ جائیں گے. انہوں نے تو نہیں یہ کہا. سن لیں, اب آپ کی گورنمنٹ ہے, جان کا کوئی خطرہ نہیں. عمران خان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا, تو اب کیوں نہیں لاتے پھر؟ اگر قانون کی بات ہے اور یہ بات ہے کہ کورٹ کا آرڈرز ہیں, تو پھر کورٹ کے وہ آرڈرز آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ ایکچولی پہلے تو وہ اس لیے نہیں آتے تھے, آپ نے صحیح کہا کہ میں سنا دیتا ہوں مریم نے کیا کہا تھا. سن لیتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا, ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. جون 2021, جون ہم بات کر رہے ہیں مارچ 2021 سے لے کے فیبری 2022 تک جو انہوں نے سوال پوچھا تھا مریم نے, تو جواب دیا تھا. نہیں آپ کہہ دیتے کہ لائیں, وی ول. چلے وہ نہیں لائے نا, یہ تو 2 نمبر ہے. خیر میرا آپ بتائیں آج کیا ریزن ہے کہ یہ بیان کیوں نہیں ہوتا؟ بیکاز یہ تو 2 نمبری جو کر رہے ہیں, آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. 2 نمبری ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا, ڈبل سٹینڈرڈ. ایک سیکنڈ, دیر از اے بگ ڈفرنس. پہلے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, لیکن اپنے لیڈر کے معاملے میں یہ نہیں مانتے فار واٹ ایور ریزن. مجھے ایک چیز آپ ان کو, آپ کی ڈپلیسٹی نواز شریف جب آپ لوگ ان کو قانون سکھا رہے ہیں, اپنا نہیں بندہ لاتے. نواز شریف جب پاکستان آئیں گے, کوئی بھی ہو, وین ہی ول کم, اور پہلے بھی جب وہ آئے تھے, مجیب الرحمان بھی اریسٹ ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو بھی اریسٹ ہوئے, ان کو ٹانگ بھی دی ہے, بے نظیر بھٹو کو بھی اریسٹ کیا تھا, مریم نواز کو بھی اریسٹ کیا تھا, اور بھی کتنے سیاسی بڑے لیڈرز. یہ کون ہے؟ Who is he? Who is he? So when Nawaz Sharif will come, he will face the music. Why are you running away from elections? کیوں بھاگ رہے ہو گیدڑوں کی طرح؟ کیوں آپ کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے لندن میں, ملک کی چوری ڈاکے کر کے آپ چلے گئے ہیں, اس کی بیٹی آ کے کہہ رہی ہے, ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس کو گرفتار کرو. Who is she? Who is she? آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ جو کہ مریم نواز کہہ رہی ہے؟ آپ کی کو چیخے مارنے سے کوئی نہیں ہے, لاجک سے بات کریں یار. کوئی شرم نہیں ہے. Why is he scared? ابھی بات عمران خان کی ہو رہی ہے, پولیس سے لیڈر آپ کا بھاگا ہوا ہے الیکشن سے, لوکلی ادھر نہیں بھاگ رہے آپ. لیڈر کیوں نہیں آپ کا بھاگا ہوا ہے بتائیں؟ کہ اس نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر بھی دیا تھا, اس کو گرفتار ہونا چاہیے. ہی از دا گارنٹر. میں آپ کی کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا اگر آپ تحمل سے بات نہیں کریں. نہیں میری بات کا جواب ہے ہی نہیں. او بھائی جواب ہے نہیں. شاؤٹنگ اٹ می. نو نو, تو آرام سے بات کر رہا ہوں. بیکاز آئی ڈیٹیسٹ دی فیکٹ. میں پہلے اپوزیشن میں تھا, آتا تھا, بات کرتا تھا, ایسی بات کرتا تھا نا. چاہے وہ رانا ثناء اللہ اس دن یا نواز شریف کو بند کیا تھا, یا مریم نواز جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن زبیر کا ایک فرق ہے, زبیر پہلے اپوزیشن میں تھے, اب اپوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اقتدار میں بھی نہیں ہے. وہ ان کا دیکھیں نا, میں زبیر کے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں, it's not about زبیر. زبیر is a thorough gentleman, I know that. تو پھر چیخے مار رہے ہیں. نہیں چیخے سے مار رہا ہوں بیکاز وہاں جا کے مارے نا پولیس کے سامنے. پولیس کے مارے, پولیس کے سامنے تم تو بھاگ گئے ہو, تم تو بھاگ گئے ادھر سے, گیدڑوں کی طرح بھاگ گئے, لنڈن بھاگ گئے ہو. اور لاؤ نا, کیوں ڈرتے ہو؟ الیکشن کراؤ نا, کیوں ڈرتے ہو یار بھائی؟ کیا تم نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے؟ اس ملک میں اگر قانون ہے آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ نے قانون کو لگنا چاہیے, آپ نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر رہے ہیں. اس کا جواب دیں. مریم نے آج بھی کہا, انہوں نے تقریر کر رہی تھی, انہوں نے کہا جب تک نواز کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا
تب تک اور ترازو برابر نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. یار الیکشن یہ کیا ہے, یہ پلڑے برابر کیا ہے؟ اگر یہ تھوڑا سا چپ کریں گے تو میں چلیں بتائیں یہ کیا ہے, یہ پلڑے کس طرح برابر ہے؟ She is the senior most leader of the Pakistan. Just because she is of the largest party of Pakistan. لارجسٹ پارٹی سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے میاں. آپ نے کراچی میں دیکھ لیا, آپ نے پشاور میں دیکھ لیا, آپ نے بلوچستان میں دیکھ لیا. کچھ شرم ہوتی ہے. اچھا بات نئی پلڑے برابر کیا ہیں؟ پہلے تو نئی باتیں یہ کرتے ہیں. 2021 مارچ سے لے کے بائی الیکشنز کی بات کر لیں, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کی بات کر لیں, دوسرے الیکشنز کی, تو یہ نہیں ہے کہ اٹ واز آلویز بین ون سائیڈڈ. 13 بائی الیکشنز ہوئے تھے, اس میں سے ایک جیتے تھے آپ پورے پاکستان میں. پلڑے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایون پلینگ فیلڈ. بڑا سمپل ہے, آپ ایک الیکٹورل پروسیس میں جا رہے ہیں, یو کانٹ ہیو کہ عمران خان کے فیور میں سارے چیزیں ہوں اور پھر آپ الیکشنز کیے جائیں. دوسرے کو کیا فیور میں کیا ہے؟ کیا ہے فیور میں؟ نواز شریف ڈسکوالیفائڈ ہے. اچھا تو اس کا وہ اپنے کیس میں ڈسکوالیفائڈ ہے. تو یہ جائیں نا وہ فیس کرے نا میوزک میں. ہم ایک سیکنڈ ابھی آپ مانتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں مالک all we are requesting no we are not saying that. We are saying that یہ آپ مانتے ہیں کہ the court has asked him to be arrested. ٹھیک ہے, تاکہ بار میرے کان میں بریک کا کہہ رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک, بریک کے بعد آگے اپیئر ہونا ہے, ریسٹ کی نہیں. لیٹس ٹیک اے بریک, ابھی بڑی باتیں ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی ہم یقین مانے اس سے بھی گرم بحث چل رہی تھی بریک کے اندر بھی. میں تو شکر ہے واپس ہونے آ گئے, لیکن ایک بڑا ہی سخت ٹویٹ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا آیا, ویری 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 اسٹرانگ. وہ کہتے ہیں آج کے واقعات سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. غیر ضروری انتقامی سیاست, ایسے ملک کی حکومت کی ناقص ترجیحات جس کو عوام کی معاشی بدحالی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. کیا ہم بڑے خطرناک سیاسی منظرنامے کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے تمام سیاستدانوں کی طرح عمران خان پی ٹی آئی کی حفاظت اور عزت کی بھی برابر فکر ہے. زبیر صاحب یہ تو پریزیڈنٹ نے نیکسٹ ٹرم کی پریزیڈنسی پکی کر رہے ہیں نا, مطلب he has to put in something کہ بھائی یہ سارے شبلی فراز وغیرہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنسی پکی کر رہے ہیں. آپ کو بھی یقین ہے کہ یعنی کہ الیکشن ہوں گے تو جیت جائیں گے اور یہ الیکٹ کریں گے. آپشنز اوپن رکھنے کی بات کر رہے ہیں, اور اگر باہر بھی آئیں گے تو پی ٹی آئی کے اس میں جانا ہے نا. ٹیکنیکلی صدر پاکستان نے واٹ از دس یار, صدر پاکستان کو کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, مطلب ایک بات بتا دیں جو انہوں نے غلط کی ہو, ایک بات. لیکن شبلی سے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے تو ڈویژن اور بڑھے گی. میرا تو خیال تھا وہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں برج بنے جو پہلے بھی بن رہے تھے. یہ اب انہوں نے سائٹس بالکل جو پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہے, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ آف عارف الوی, وی آر ٹاکنگ آف ریزائن کر دینا, چھوڑ دینا, جائیں جدوجہد پہ. اس لیے کہ آپ لوگ جس طرح کے واک اوور آپ کو ملا ہے, ٹویٹیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور کام نہیں ہے. زبیر سے میں تو سب کر سکتے ہیں. زبیر میں تم سے ایکسپیکٹ بہتر کر رہا ہوں. یہ جملہ مجھے ڈونٹ ڈس اپوائنٹ می. یہ جملے کا کیا مطلب دونوں سے؟ زبیر پہلے آپ کیا اس جملے کو لیتے ہیں؟ کیا ہم بڑے خطرناک سیاسی منظرنامے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ جس فیور پہ چلی گئی ہے بات, یہ پورا نظام گر سکتا ہے؟ دیٹ از ٹرو. میں بالکل ان سے ایگری کروں گا, اور اس کی وجہ the fact that the president finds it important enough کہ جی وہ ٹویٹ کریں اور وارن کریں, obviously ان کو ہمارے سے بہت زیادہ پتہ ہوگا انسائڈ اسٹوری. سو بالکل سسٹم کو تو خطرہ ہے, اور سسٹم کو خطرہ ہے پریسائسلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ جس کو وہ بچانے کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. اس کے عمران خان کی وجہ سے. دیکھیں مالک, ایموشنز اسائڈ, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ ملک کی معاشی تباہی کر دی ہے, ایک ایسی حکومت جس میں کہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ کیا حکومت ہوگی جس میں کہ بنایا گیا ہے کے پی میں جو کیئر ٹیکر بنی ہے مولانا فضل الرحمان کے سمدھی کو گورنر بنایا گیا ہے, اور ادھر دورانی بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے. سارے منسٹریز تمام وہ لی ہیں جس میں کہ
وہ ہو, ٹھیک ہے, ایون لوکلی. یار آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے, لیکن آپ پریزیڈنٹ کی اسیسمنٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ میں 200% ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بند گلی میں, دیکھیں نا, بند گلی میں ملک میں کیسے چلا جاتا ہے, جب کانسٹیٹیوشن جو کہ آپ کا اس ملک کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس پہ کہ جس کو رسپیکٹ کرنا ہر بندے کا فرض ہوتا ہے, الف سے لے کر یہ تک. وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی آئین پہ رسپیکٹ, آئین کی رسپیکٹ. اگر کوئی اور پاکستانی ہو جس کو اریسٹ کرنے چاہے تو دس وڈ بی دا ریسپانس. ابھی آپ کہہ رہے تھے آئین لیڈر کی بات کرو, میں تو اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. جواب دے دوں گا, بتا دو نا کہ کیوں بھاگ گیا وہ, قانون سے بھاگا کہ نہیں. اچھا میں یہ آپ ایسے اس طرف نہ ہی جایا کریں, آپ کی بہت زیادہ وہ آ جاتے ہیں اسکیلیٹنز. حمزہ شہباز کو پکڑنے گئے تھے, گھر میں تھے, ایک دن 24 گھنٹے کی بات تھی, اور سنڈے کو مجھے یاد ہے, سنڈے بات کو رول کی ہے, نہیں تو بات لے لی اصول کی ہے. او بھائی ایک آپ دونوں ایک دوسرے کو کیوں اصول سناتے ہیں جب آپ دونوں اصول نہیں مجھے یار ان کے ساتھ نہ کمپیئر کرو خدا کے واسطے. مجھے یاد ہے وہ حمزہ شہباز کا, اور وہ ان کو پھر اعتراض بھی یہ تھا کہ سنڈے کو بیل کیوں دے دی, بیل مل گئی تھی نا. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف کپل آف آورز. دس گائے از اسکیپنگ to be arrested for the last پتہ نہیں 2 months or so. اپنے ڈنڈا بردار لوگ, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے جی اسٹیٹ آ رہی ہے, ہم نہیں اریسٹ ہونے دیں گے. جب یہ ٹویٹیں کرتے ہیں کہ جی کارکنان پہنچے کیونکہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا, آپ ان کو اریسٹ اپنے لوگوں کا زیادہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار میسج جائے, دیکھو ہم پاور میں ہیں, آپ ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے, کہ ان کا حوصلہ توڑنے, کس کی کٹ پتلی ہے, یہ کٹ پتلی ہے. دیکھیں ادھر آپ مریم کو سنیں, ادھر مریم کو سنیں نا. ٹھیک ہے, مریم کیا کہہ رہی ہے, مریم کہہ رہی ہے who is a political nobody just because she is daughter of Nawaz Sharif. but now she is somebody. No, she is not. Then why are you quoting her? Then why are you quoting her? Then why are you لیکن ایک سیکنڈ, میرا مسئلہ زیادہ بڑا ہے. آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, او یار میری بات سنو, یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں لڑا اس نے, اور وہ جو ہے تو آپ نے لیڈر جسٹ بیکاز آپ کے لیڈر کی بیٹی ہے تو ہم اس کو لیڈر مان لیں. پاکستان ہے کہ یہ بادشاہ ہے. اچھا ہولڈ آن, آپ نے کتنے لڑے, کیا چیز, لیٹ می کم بیک, سینٹ کا 2 لڑا, لیٹ می کم بیک. یار ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کٹ پتلی ہیں. اس وقت سچویشن ایک ایسی وہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ گمبھیر ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے. ابھی آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کٹ پتلی ہے, ابھی آپ بالکل ہیں آپ کٹ تو پتلی. کس کی کٹ پتلی ہے, میری بات سنیں, جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں, جس میں یہ بات اسٹیٹمنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. نو آئی ایم ناٹ, کھل کے بات میں کھل کے بات کر رہا ہوں. یو وانٹ ٹو یو آپ اپنے شو کو ذرا اٹھانا چاہتے ہیں. نہیں, میں شو کو نہیں اٹھانا چاہتا, میں ایک سے لڑائی ان سے کرے میرے سے نہیں, میں شو کو اٹھانا چاہتا, میں سب یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم نے جلسہ تو نہیں ہے, میں چاہتا ہوں جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں یا اس کو اون کریں یا نہ اون کریں, میں نے جواب دے دیا. میرے نہیں, آپ نے نہیں دیا, میں نے آپ سے بزنس مین میرا سوال سن لینا, میں نے جواب دے دیا آپ کو. آپ کا جواب وہ عمران سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے. ایک سیکنڈ یار, عمران نے کہا ایک شخص, آپ کہہ رہے ہیں سول بزنس مین. یار ایک سیکنڈ یار, ایک شخص کون ہے, ایک شخص, میری یہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ان کو سپورٹ, جس میں کہ میں نے کہہ دیا اس میں شامل ہے, اس میں سول بیوروکریسی شامل ہے, اس میں بزنس, اس میں اشرافیہ کے وہ لوگ جو کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے جس کے خلاف عمران لڑ رہا ہے. پھر تو وہ جو آپ سمجھا رہے ہیں وہ پارٹنرشپ الائنس بنتا ہے, وہ کٹ پتلی نہیں ہوتے آپ. کٹ پتلی آپ ایک بندے کی ہوتے ہیں. کوئی یار کیا مالک, یو کین ڈو بیٹر دین دس, کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ملک میں رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو پتہ نہیں کدھر رہے ہیں. ہمیں تو پتا ہے بھائی, ایک بندہ ہی ہوتا تگڑا, وہ what you think. ایک بندہ, دیکھو میری بات سنو, اب میں جواب اب میرے نہیں دیکھیں, آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, آپ مجھے کیوں. ایک بندہ, عمران خان اب جب سے جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں اس وقت سے کنسسٹنٹلی اپنے 4 سال پونے 4 سال کی پرفارمنس میں اور لیک آف پرفارمنس جہاں بھی تھی اس کو وہ بلیم کرتے ہیں جنرل مشرف پر, جنرل باجوہ پر. اور وہ وہی ایک شخص ہی کی بات کر رہا ہے کہ جی ہی از ریفرنگ ٹو دی آرمی چیف, بیکاز کٹ پتلی جو ہے بزنس مین, اگر تو سارے کی ساری سوسائٹی جو ہے ملی ہوئی ہے بقول ان کے, اشرافیہ بھی, بزنس مین بھی, 22 فیملیز تھیں بھی, وہ سارے کے سارے اگر ملے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این از آن دا رائٹ سائڈ,
تو پھر تو سو بھی الیکشن کیوں بھاگتے ہو؟ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ سارا چکر ہی الیکشن کا ہے. مالک پوچھو نا ان سے کہ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ میں نے تو جواب روز کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آج سینئر وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں ایک سیکنڈ، یہ are we filing nomination papers or not؟ پہلے ایک سیکنڈ، آپ are we preparing؟ we are the only party which is preparing for the elections. میرا یقین ہے کہ آپ لوگ صرف you're going through the motions، صرف pretend کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ نے جانا نہیں. ہم ان کو ویک پوائنٹ پر رکھنا چاہتے ہیں، تھنکنگ کہ جی ایز ایف کہ یہ الیکشن میں تو انٹرسٹڈ ہے نہیں، الیکشن ہوں گے یا نہ ہو. بھائی ہمارا، مجھے ایک چیز بتا دے جس میں ہم نے لیگلی کوئی ایسی چیز کی ہے which is overstepping the constitution. اس سے بات کرتے ہیں، بریک کے بعد آگے اس سے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میرا تو خیال تھا کہ آخری سیگمنٹ کے اندر ہم جو لوٹ بازار سیل ہوئی ہے توشہ خانہ میں اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک پریس ریلیز آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. یہ بڑی امپورٹنٹ پریس ریلیز آئی ہے آج. آپ کو جیسے آپ کو معلوم ہوگا آج سیکرٹری ڈیفینس اور ایڈیشنل سیکرٹری ڈیفینس along with چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی الیکشن کمیشن میں. وہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، اور یہ میں ان کی کوٹ کر رہا ہوں جو پریس ریلیز الیکشن کمیشن نے دی ہے، کہ ان دونوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو موجودہ معاشی اور امن و امان کی صورتحال ہے، ہم 30 اپریل کو فول پروف سیکورٹی نہیں کر سکتے جب تک پولیس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد نہ ہو، بشمول پاک آرمی ڈیوٹی نہ دے. چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی الیکشن کروانا مقصود نہیں بلکہ صاف شفاف الیکشن ہے، ضروری ہے. ان حالات میں انتخابات کرانا ممکن ہی نہیں. اور جو فائنانس اپنا سیکرٹری ڈیفینس صاحب لیفٹیننٹ جنرل حمود امان خان اور ایڈیشنل سیکرٹری دفاع میجر جنرل خرم سرفراز، ان کو جو کوٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فوج نے واضح کیا کہ الیکشن ڈیوٹی کی صورت میں فوج QRF موڈ میں دستیاب کی جا سکتی ہے اور اسٹیٹک موڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینا ممکن نہیں. QRF کا مطلب ہے کوئک رسپانس فورس کے 2-3 وہ گاڑیاں اور وہ ایمرجنسی میں آ جائیں موبائلز ہے. وہ اسٹیٹک موڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ڈپیوٹ کیے گئے ہوں اور ان کی ڈیوٹی پرماننٹ لگی ہو، جیسے لاسٹ الیکشنز میں تھا کہ پولنگ اسٹیشنز پہ ایوری تھنگ. جواب تو کھلا جواب آ گیا. فوج نے کہا ہم نے QRF میں ہمارے پاس نہیں ہے بندے، پولیس کہتی ہم کر نہیں سکتے. جی اس کا مطلب ہے پھر پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے نا. ایک تو لاسٹ الیکشنز کرنا ریفرنس دیں، اس میں تو ان کی ڈیوٹی اندر بھی تھی ٹھپے لگانے. چلیں لیکن اب تو یہ نظر آ گیا آج اس کے بعد کم سے کم ادھر سے تو بڑا ڈپارچر. گورنر KP نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے کہ میرے پہ لیگل بات نہ ہوگا جی 28 اپریل کو کرا لیں، بٹ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو روز واقعات ہو رہے ہیں سو الیکشنز تو نہیں ہو رہے. یہ تو سٹیٹمنٹس دینے کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد دوسری ایسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ the implications of not holding the elections. Because جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کو کے خطرات کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر رہے، لیکن سیکیورٹی کے کتنے ایشوز کھڑے ہوں گے ایز اے ریزلٹ آف the consequences of chaos, unrest, clash, unrest. So that also has to be studied, but this is not the government of Pakistan's position. Election Commission of Pakistan of Pakistan کی پوزیشن ہے نا. کورٹس بھی موجود ہیں، تمام ادارے بھی موجود ہیں جو انہوں نے کہا ہے کیا ان کی ریکوائرمنٹ فلفل کیوں نہیں ہو سکتی. الیکشنز میرا خیال ہے جمہوریت کا سب سے جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے، الیکٹورل پالیٹکس اینڈ the timing of that is important. بات نظر آ رہی ہے اس وقت 2 صوبوں میں 3-4 ماہ بعد تو ویسے ٹائم دوسرا آ رہا ہے. تو اگر 2 صوبوں میں یہ نہیں ہو رہا تو پھر جنرل الیکشن بھی پوسٹ پون ہو جائیں گے کہ جی ہم 2 صوبوں میں نہیں کرا سکتے تو پورے ملک میں کیسے کرائیں گے. اگر یہ حالات سو کالڈ معاشی حالات وہی ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی وہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اسٹیج سیٹ ہو رہی ہے کہ پہلے یہ 2 الیکشن ڈیلے ہوں اور پھر نیشنل الیکشن بھی ڈیلے ہو جائے. اچھا دیکھیں، یہ بڑی ہی جس طرح کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک نئے سے نئے معیار گراوٹ کے کھڑے کیے جا رہے ہیں اس ملک کو آگے لے کے چلنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آئین میں ان چیزوں کی ifs اینڈ بٹس کی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، جو کہ نہیں ہے. آئین بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ الیکشنز کے جنرل کب ہوں گے. یہ دیکھیں لکھنے والوں نے کہ وزڈم میں لکھا نا کہ الیکشن ہوں گے، بھائی ڈیزالو کیا 90 ڈیز میں اور ٹرم پوری کی 60 ڈیز میں. ڈو یو تھنک یہ فیصلہ ہوا نہیں کروانے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر پہ آتی ہے بات، بیکاز یہ سارے ادارے اس کے نیچے ہیں. آرٹیکل 240 if I am not wrong
جو کہ یہ کمپیل کرتا ہے کہ اس کو ساتھ میں جو ہے ہیلپ کرنی ہوگی جتنی بھی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے اور جتنی بھی کوپریشن ہے ان آرڈر ٹو مٹیریلائز پیسفل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، وہ نہیں ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ آئین کو، یہ بیسیکلی دیکھیں یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے، یہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. یہ اتنی چیزیں ایک سویلین حکومت بہت بڑے وزیر نے مجھے، بڑے پاورفل وزیر نے مجھے افورڈ کر سکتی. ان کے بہت پاورفل وزیر نے کچھ دن پہلے، میں نے کہا میں نے یہی باتیں کی تھی ساری، تو انہوں نے کہا یار سپریم کورٹ ہمارا کیا کر لے گی، تو الیکشن کمیشن کو کر دے اندر. جب پھر تو راجواڑا بن گیا نا، پھر تو یہ ملک ڈیموکریٹک ملک نہ رہا. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. میرا خیال ہے ہم اسی بات پہ بات ختم کرتے ہیں. جو سوال پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے، کیا ہم بڑے خطرناک سیاسی منظرنامے کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب سب کو پتا ہے. اور اگر دو قدم پیچھے نہ لیے خان صاحب نے، گورنر نے، سب نے، تو یہ پاور کے چکر کے اندر میرا خیال ہے واقعی ایک چھکا لگ جائے گا دوسرا. اور شاید صدر صاحب کو بھی جب یہ پتہ لگے تو اس کے بعد وہ صدر رہتے یا نہیں رہتے یہ بھی وقت ہی بتائے گا. لیکن وی آر گوئنگ ٹورڈز اے پرفیکٹ اسٹارم. اور یہ بات اب مہینوں کی نہیں ہے، یہ بات اب ہفتوں کی ہے. ان کو فیصلے کرنے ہوں گے. اور لیکن جو ابھی تک ہم سیاست کے رویے دیکھ رہے ہیں، واقعی ہم ایک بہت بڑے اسٹارم کی طرف جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.